اوسط قریب قریب ہے، پہلے سب کو مکمل کر لے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج کیا تاریخ ہے اردو کی؟ 11 اور مہینہ کون سا؟ کیا رجب کے رمضان کون سا؟ ربیع الاول ہو گیا تھا، مرکو دکھاتے تو ہم نے کچھ دو کر کو معلوم پڑتا، اس کو کہتے ہیں ربیع الثانی یا دوسرا نام ہے ربیع الاخر۔ آخر اور ثانی دونوں کا مطلب یہ، ایک ربیع الاول ہے، دوسرا ربیع الثانی، یعنی ربیع کے تعلق سے دوسرا مہینہ۔ آج کیا تاریخ ہے بولے اردو کی؟ 11 تاریخ۔ 11 تاریخ کو کیا مناتے ہیں ہم لوگ؟ 11ویں شریف، یعنی حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ مسلمان یادیں اپنے اپنے اعتبار سے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا منانا بہت اچھی بات ہے، حضرت کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کے تعلق سے ان کی باتوں کو جو ہم زندہ کر سکتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ جماعت کی کرسی کہنے کرسی کا کیا مسئلہ نہیں تو بھی بعد میں وہ آج کچھ لوگوں کی ذہنیت کیا بنی، اولیاء کا تذکرہ چلے تو انہیں سنی مولانا، تبلیغ کا مولانا نہیں، کلچی کہیں تو وہاں الحمدللہ سب سچ سمجھدار ہیں، وہاں درگاہ وغیرہ بھی بڑے بڑے ہیں، وہ سب ماننے والے ہیں اولیاء کرام، تو اللہ قبول فرمائے۔ حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی کی آج 11ویں، مطلب اب میں یہ بیان نہیں کرنے والا کہ 11ویں منانا ضروری ہے، مناؤ، اب یہ بھی نہیں بولتا کہ نہیں منانا وہ بھی منو نہیں، کہنے والا آج شرمسار ہو رہا ہے، لیکن بدعت کرنے والے، خرافات رسم و رواج کرنے والے آج تک سدھرنے کے لیے تیار نہیں اور قیامت تک سدھریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ 11ویں شریف یعنی 11 ربیع الاخر کو حضرت پیرانی پیر شاہ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ وصال کا مطلب ابھی
پیدا ہوئے جی وصال ایک اردو عربی لفظ ہے. کیا ہوا؟ وصال ہوا. وصال کا مطلب کیا جی؟ انتقال. وصال کو کہتے ہیں انتقال کر جانا. اب پیدا ہونے کی تاریخ کیا؟ پھر 11ویں شریف تو ہم نے یاد ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا بلکہ ختم ہونے کے قریب آیا. ربیع الاخر کے انتظار میں مسلمان کچھ رہتے کہ 11ویں شریف ہم نے منانے کا اور بڑے دھوم دھام سے منانے. اب پیدا کب ہوئے؟ پوری مسجد خاموش. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے. کون سی تاریخ؟ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کا چاند نظر آیا، پہلی تراویح ہونے والی. اسی وقت حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے. ان کی ماں فرماتی تھی کہ آسمانی دنیا پر ایک مبارک چاند نظر آیا ہے. مبارک چاند آج ظہور ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں میرے بچہ بھی ایک چاند سے کم نہیں. وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ اور پہلی رات کو ہی وہ دنیا میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. تو کب بھیجا؟ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک ساعت میں حضرت پیران پیر دنیا میں تشریف لے آئے. اب ان کے ابا کا نام کیا؟ کون بولتے ہیں؟ محبت نہیں حضرت سے ہمیں، غوث پاک سے. اور ہمارا نعرہ رہتا ہے ہمیشہ غوث کا دامن نہیں. لیکن یاد کیا سے نہیں رکھتے؟ یہ تو پیران پیر کی بات چھوڑا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد نہیں تو پیران پیر کی باتیں کہاں سے یاد رہیں گے؟ لیکن نعرے ہمارے بڑے. آج ہمیں پکے مسلمان، سچے مسلمان، اور ہمیں پکے اور سچے سنی، ہم سے زیادہ کوئی اور سنت پر عمل کرنے والا. لیکن کیا چلیے، اس لیے میں بار بار ایک جملہ میری زبان پر آتا ہے اور میں نے کئی جمعہ میں زبان سے نکال بھی دیا. ہم اہل سنت والجماعت اب نہیں رہے، ہم اہل بدعت والخرافات ہو چکے. اس میں دعوت و تبلیغ کے ساتھی آ گئے، وقت لگائے والی بھی آئے، وقت نہیں لگانے والے بھی، سب بھائی بھی آیا، تو نہیں گئے سب. اب سنت اور جماعت نام کی کوئی چیز آج کے ہم مسلمانوں میں نہیں رہی. بدعت اور خرافات آ گئی. وہ چیزیں سب یاد رہتی، نبی کا سنت یاد نہیں، اولیاء کی تاریخ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں. حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام ہے ابو صالح موسیٰ. کیا نام؟ ابو صالح موسیٰ. ماں کا نام ہے فاطمہ، لیکن دنیا نے ان کو فاطمہ کے نام سے یاد نہیں کیا، ام الخیر کے نام سے، ام الخیر کے لقب سے حضرت کی والدہ حضرت کی ماں کو یاد کیا. اب ام الخیر، خیر یعنی نیکی اور بھلائی. انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کی، لوگوں نے نیکیوں اور بھلائی کی بدولت ان کے نام کو بھول کر ان کے لقب کو یاد رکھا کہ یہ ام الخیر ہیں، یعنی خیر پر عمل کرنے والی، خیر کی دعوت دینے والی اور خیر پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والی. یہ والدہ ہیں، یہ ماں ہیں، یہ عورت ہیں، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی ماں ہے. نام ابو صالح باپ کا، ماں کا نام فاطمہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہما. ان کی والدہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور مادر ذات ولی بن کر پیدا ہوئے. پوری دنیا کے بچے 10 12 15 سال کے بعد روزہ رکھتے. اب تو حالت یہ 20 25 30 سال ہوئے تو ہمیں روزہ رکھنے کو تیار نہیں. حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ فرماتے ہیں میرے بچے کی اور میرے بیٹی کی سب سے بڑی کرامت جو میں نے دیکھی اور دنیا والوں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ میرا بچہ دن بھر چھاتی کو اور سینے اور پستان کو منہ نہیں لگاتا، جب رات آتی تبھی وہ دودھ پینے کے لیے تیار ہوتا. دن میں دودھ نہیں، دن بھر وہ روزہ رکھتا. اور بچے کی عمر کیا ہے؟ ابھی مہینہ بھر. رمضان مطلب پورا مہینہ پکڑ رہے رمضان بھر. تب سے حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ولی بن کر پیدا ہوئے اور متبع سنت بن کر پیدا ہوئے، تبھی سے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مادر ذات ماں کے پیٹ سے وہ قرآن کریم کے آدھے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کہتے آدھے حافظ 15 پارے ان کو ویسے ہی، اور یوں ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی تربیت اولاد پر ہوگی تب گن آئیں گے، جیسی تربیت ویسے گن، جیسی تربیت ویسے اثرات ہوں گے۔ آج ہمارے بچے کی بات جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، آخر کے 10 صورتیں یاد نہیں، ان کو بھلا برا کہنے سے بہتر ماں باپ کی تربیت پر ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے۔ ہم نے کیا ہی نہیں تو بچے کے اندر اثرات کہاں سے آئیں گے؟ ہم جو کر رہے ہیں فلمی باتیں، وہ دیکھنا یہ دیکھنا، وہی اثرات بچوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اب ان کی تربیت مکتب میں کرو، مدرسے میں لے جاؤ، دعوت و تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگاؤ، وہ واپس اپنی وہ جو عادت بنی ہے اسی پر منتقل ہو کر آتا ہے۔ کیونکہ ماں کی پیٹ سے، باپ کے صلب سے اس چیز کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اصل میں حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی کو پیران پیر بنانے والی کوئی اور ذات نہیں، ان کے ماں باپ تھے۔ باپ بھی اتنے شخصیت والے، اتنے بزرگ، اتنے ولی کہ ایک پھل انہوں نے بغیر پوچھے باغ سے کھا لیا۔ 12 سال تک اس باغ کی نگہبانی میں، باغ کو پانی پلانے میں انہوں نے خدمت گزار دی، لیکن پھر بھی ان کے سسر یا باغ کے مالک نے انہیں معاف نہیں کیا۔ آخر میں کہا 12 سال تک تم نے میری باغ کی نگرانی کی اور باغ کو پانی پلایا، باغ کو سیرابی کا کام کر، اب بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم سچی پکی توبہ کرتے ہو اور مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھ پیر سے معذور، لولی لنگڑی سب کچھ ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر نکاح کر سکتے ہو تو معاف، نہیں کر سکتے ہو تو پھر سے لگ جاؤ کام میں۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی ایسی معذور بیٹی سے نکاح کر لوں تب مجھے آپ معاف کریں گے، بخش دیں گے تو میں ایک بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شب زفاف میں جب پہلی رات دلہن کے پاس گئے، چاند سے زیادہ خوبصورت، عادت و اخلاق میں کئی زیادہ حسین و جمیل، وہ عورت بلٹ کے سامنے ہے، وہ گھبرا کر باہر آئے، ان سے پوچھا آپ نے تو یہ صفات گنائے لیکن اندر بیٹھی ہوئی کوئی اور ہے۔ کہنے لگے آنکھوں سے اندھی ایسے کہ کسی غیر محرم کی طرف آج تک اس کی نگاہ نہیں ہوئی، کانوں سے بہری ایسے کہ گانا، غیبت، چغل خوری، کوئی جملہ ایسا کان تک اس کے آج تک نہیں پہنچا، ہاتھ پیر سے معذور ایسے کہ کسی غیر کا ہاتھ بھی ان تک نہیں پہنچا اور ان کا ہاتھ بھی کسی غیر تک نہیں پہنچا، کسی گناہ کی طرف ان کے قدم بھی نہیں چلے، جسمانی تعلق سے ایسی معذور ہیں۔ جب یہ بھی ولی وہ بھی ولی تو اولیاء اکرام کے سردار بن کر حضرت پیران پیر غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، انبیاء ہو یا اولیاء اکرام ہو، بہت ساروں کی خصوصیت سے کتابوں میں ایک بات یہ ملتی ہے، پیدا ہونے کے وقت یا پیدا ہونے کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہوا، وہ یتیم دنیا میں پیدا ہوئے، ماں نے ان کی تربیت کی۔ جب پیدا ہوئے تو حضرت پیران پیر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم بن گئے اور ماں کی تربیت۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان، باپ لا کر کما کر دیتا ہے، رزق حلال دیتا ہے، ماں کے پاس اب شوہر نہیں لیکن ماں کی تربیت دیکھو دنیا والوں، یہ بتانے کے لیے بڑے بڑے اولیاء حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا، اور وہ مائیں تھی، انہوں نے باپ کا سایہ نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کو دکھایا۔ ہم صنف نازک، ہم عورتیں اگر اللہ کے حکم کو زندہ کرتی رہیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیدا کر کے دنیا کا امام اور اولیاء کرام کا سردار اور پیران پیر بنا کر دنیا کے سامنے ہم لوگ کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیا الحمدللہ وہی کام انہوں نے، 4 سال کی عمر ہوئی
تو بچپن میں لے جا کر ایک مکتب میں چھوڑ دیا اور استاد محترم سے فرمایا کہ دیکھو اس کو پڑھانا، حافظ بنانا، پھر مجھے میرا بچہ واپس کرنا، اس سے پہلے مارنے کی ضرورت ہو مارو، ڈانٹنے کی ضرورت ہو ڈانٹو، لیکن ایک کام یہ کرنا کہ بچے کو واپس گھر کی طرف نہ لگا دینا جب تک وہ مکمل حافظ بن کر تیار نہیں ہوتے۔ استاد تو ابھی نئے استاد تھے، ماں اور بچے کا تعلق سے 4 سال سے تھا، چھوڑ کر ماں اپنے گھر تشریف لائی۔ ادھر استاد محترم نے 4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، زبان سے اعوذ باللہ بسم اللہ نکلنا بہت دور کی بات ہوتی، کچھ آتا نہیں، لیکن ان کو ان کے استاد نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مشق اور پڑھانا شروع کیا۔ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر جو سورہ فاتحہ مکمل کی ہے، سورہ بقرہ بیٹک میں مکمل سنا کر رکھ دی۔ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ۔ کتنی بڑی ہے وہ؟ اعطیناک الکوثر ہوتی، سب سے بڑی سورت ہے۔ پہلا پارہ مکمل، دوسرا پارہ مکمل، تیسرا پارہ آدھا ہو جائے، وہاں تک حضرت پیران پیر سناتے تھے۔ استاد کو لگا شاید ماں کو میرے ساتھ مذاق کر دیا، بچے کو کیا نہیں آتا، پڑھاؤ واپس بھیجو نہ کو۔ استاد ہاتھ پکڑ کر گھر کو پہنچائے، تمہارا بچہ مجھے مادر ذات حافظ قرآن لگتا ہے۔ بچے سے پوچھا اتنا تم نے سنایا، آگے کہاں تک تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا آدھا قرآن مجھے یاد ہے لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں دیکھا۔ پھر کیسے تم نے یاد کر لیا؟ جب میں پیٹ میں تھا ماں قرآن مجید پڑھا کرتی، جب میں دنیا میں آیا دودھ پلاتے کھلاتے سلاتے اٹھتے بیٹھتے ماں جو قرآن پڑھتی تھی، آدھا قرآن میں نے سن کر وہاں سے یاد کر لیا ہے، لیکن ابھی میں نے قرآن دیکھا بھی نہیں۔ پھر ماں کی تربیت، ادھر استاد کی تربیت اور محبت سے 4.5 سال، کتنے؟ یہ تو 4 سال آدھا قرآن مکمل، آدھے 6 مہینے کے اندر پورے حافظ قرآن مکمل بن گئے۔ 8 سال کی عمر تھی یا 10 سال کی عمر کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے۔ ایک دن رو رو کر ماں سے کہنے لگے ماں ہمارا شہر ہمارا گاؤں گیلانی جو لفظ ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں وہ گاؤں کا نام ہے، گیلان یا جیلان لفظ بدل جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارا گاؤں گیلان تک قصبہ ہے، یہاں علم و تربیت نہیں، یہاں فنون نہیں، یہاں علم دین نہیں، یہاں کوئی مدرسہ نہیں، یہاں کوئی مکتب صحیح معنی میں نہیں، یہاں کوئی مسجد نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ بغداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے بغداد کو تیار کیا، علم کی دریا وہاں ہے، دارالعلوم وہاں ہے، بڑے بڑے محدث وہاں، فقیہ وہاں، محدث وہاں، مفسر وہاں، میرا دل چاہتا ہے بغداد جاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر اور ان کے سائے میں رہ کر علم دین حاصل کروں۔ مجھے قرآن تو یاد ہے، قرآن کی تفسیر سیکھوں، حدیث یاد کروں، حدیث سیکھوں، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے علاوہ دنیا میں اب میرا کوئی نہیں، تیرے باپ میرے شوہر کا انتقال ہوا، اب تو اور میں تیرے لیے، تو میرے لیے، تیرے علاوہ میرا کوئی سایہ نہیں، اس لیے مت جانا۔ ماں نے انکار کر دیا، لیکن رات ہوئی، رات کے آخر پہر میں ماں روتی روتی اٹھی اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بیٹا اٹھ، اب تیار ہو جا، تجھے بغداد جا کر علم دین حاصل کرنا ہے۔ بیٹا کہنے لگے ماں رات میں تو آپ نے کہا، دن میں تو کہا، تو مجھے لگا دے مجھے بھیجنا نہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہاں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت، لیکن رات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ماں نے بیٹے سے ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ عنہا نے کہا کہ بیٹا رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا اپنے بیٹے عبد القادر کو بغداد بھیج دو، وقت کا بہت بڑا عالم وہ بننے والا ہے، وہ یہاں بن کر نہیں بن سکتا، اسے بھیجنا پڑے گا بغداد، اس لیے میں تجھے بھیج رہی ہوں۔ صبح ہوتے ہوتے تیاریاں مکمل ہو گئی، ان کے اعتبار سے بیاگ تیاری ہو گئی، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ماں نے آستین میں، پہلے آستینیں بڑی بڑی ہوتی، اس آستین میں بغل میں 40 دینار یا 40 اشرفیاں رکھ دی اور فرمایا بیٹا یہ راستے کا سفر تیرا ہوگا، اس کا خرچہ ہوگا،
وہاں جا کر علم دین حاصل کرے گا، کچھ ضرورتیں تجھے اس سے پوری ہوتی ہوں گی، جب یہ مکمل ہو جائے تیرا بھی اور میرا بھی خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ اس کے بعد جو گزارا کریں گے ہم اس پر بسر کر لیں گے۔ لیکن جاتے وقت میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا۔ کیا نہ بولنا؟ اور مسلمانوں کی شان یہ جھوٹ جب تک مسلمان بولتا ہے انہیں مسلمان نہیں، کہ غیروں کی زبان سے آج جملے نکلتے ہیں، کیا جناب؟ بس صحیح، ہاں اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تو سچی مسلمان ہے، تو غیروں میں تیرا شمار نہیں ہوتا ہے، کہ غیروں کی یہاں سے زبان سے جملے نکلتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ، الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اور سچ نجات کے آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آج امت کی حالت، امت جب تک جھوٹ نہیں بولتی اور اپنے آپ کو امت اور مسلمان کہلانے کے قابل اور لائق بھی نہیں رہی۔ ماں نے بیٹے کو نصیحت کی، عبد القادر کچھ بھی ہو جائے، تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہ، ابھی نام ہی اتنا بڑا پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی نام اتنا، ابھی پیدا ہوئے ان کے ابھی بچپنا بھی نہیں ہوا، وقت مکمل ہونے آیا تھا، کیا ہونے کا؟ ماں نے نصیحت کی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ انہوں نے بھی اپنے ماں کو یقین دلایا، جان دے دوں گا، آپ نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے، جو نصیحت اور وصیت کی ہے، جھوٹ نہ بولنا، کبھی نہیں بولوں گا۔ چلے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کے ایک راستے سے قافلہ، جیلان کے ایک راستے سے بغداد ایک قافلہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں ماں نے بھیج دیا کہ بغداد پہنچو، جس مدرسے میں جا کر داخلہ لینا چاہتے ہو لو اور علم دین حاصل کرنا شروع کر دو۔ اس قافلے میں چلے، چند میٹر پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر گئے تھے۔ اس زمانے میں چور ڈاکو بھی رہا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے چور اور ڈاکو اپنے وعدے کے اتنے پکے رہتے تھے کہ آج کا مسلمان اتنا پکا یقین نہیں رکھتا۔ قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا سب ڈاکوؤں نے لے لیا۔ کہ چھوٹے بچے 10-12 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، ان سے بھی ڈاکوؤں نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے میرے پاس رکھے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا بچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا، چلے گئے۔ دوسرا ڈاکو آیا، وہی جملہ حضرت نے ادا کیا، دونوں نے مل کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس حضرت کو پہنچا دیا۔ حضرت پیران پیر جب تشریف لے گئے، اس ڈاکوؤں کے سردار نے بھی وہی سوال کیا۔ حضرت پیران پیر نے اب بھی جھوٹ نہیں بولا، بتا دیا کہ میری ماں نے یہاں چھپائے ہیں، دینار ہیں 40 یا اشرفیاں یہاں چھپائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اگر تم چاہتا تو اپنی زندگی کی بچت کے لیے وہ پیسے ہم سے بچا سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری ماں کی نصیحت ہے، مال کیا جان بھی چلی جائے جھوٹ نہ بولنا، میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ سے بچ رہا ہوں۔ اسی وقت ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ڈاکوؤں کے بڑے قافلے کو لے کر حضرت پیران پیر کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اب سے سچے پکے مسلمان ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور آج تک ہم نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا چوری کیا وہ سب واپس کرتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، بچپنے کی حالت بڑے بڑے ڈاکوؤں نے حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر بیعت کر کے وہ سچے پکے مسلمان بن کر دنیا سے اولیاء اکرام بن کر وہ چلے گئے۔ یہ ہے جھوٹ اور یہ ہے سچ کا نتیجہ۔ سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ مغلوب اور شکست خوردہ ہو کر رہتا ہے۔ واقعات سنانے کا وقت نہیں، بہت واقعات۔ مرتبہ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے، 20-25 سال کی عمر ہوئی۔ اس وقت بغداد کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء کا اتفاق اس بات پر ہو گیا
کہ بغداد میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم اور سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے اور علم رکھنے والے مفتی حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کے بڑے بڑے درس ان کے یہاں شروع ہو گئے، بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے لوگ حضرت پیران پیر کے نام پر جمع ہوتے اور ان سے علمی استفادہ حاصل کر لیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، تفسیر اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ عوام میں نکل کر بیان نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ آؤ حضرت عوام میں آ کر آپ دعوت دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، علماء طلباء آپ سے فائدہ کو اٹھا عوام بھی لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت پیران پیر ہمیشہ انکار کرتے، عوام میں آ کر بیان کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا کیا وجہ ہے کہ آپ عوام میں آ کر بیان نہیں کرتے؟ اس وقت حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی نے ایک جملہ اختیار کیا، عوام میں آ کر میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں گا۔ حدیث اور فقہ کا تعلق تو ایسا ہے، جو حدیث جو قرآن میں ہے، جو فقہ میں ہے، وہ بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، کبھی اس میں عمل ہو جائے نہ ہو جائے اس کی پوچھ ہونے کا اللہ کی طرف سے اندیشہ نہیں، لیکن عوام کو اعمال پر جمنے کی ترغیب دلانا پڑتا ہے۔ میں عمل نہ کروں اور میری زبان سے ایسا جملہ نکل جائے، ایسی بات نکل جائے جس پر میں خود عمل نہیں کرتا، میری پکڑ ہوگی، اس لیے میں عوام میں آ کر بیان کرنے کے لیے تیار۔ اب ہماری حالت کیا؟ بڑے بڑے علماء ہماری مجلس میں بیٹھے، باہر ہو، کٹے پر ہو، یہاں ہو، ہمیں بات ایسے بولتے ہیں کہ 15 سال کا عالم بھی ہمارے ساتھ مارتا ہوا نظر آتا، بڑے بڑے فتوے اور عمل نام کی کوئی چیز ہم عوام میں نہیں، لیکن باتوں میں بڑے ہم لفظی کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اور وہاں پیران پیر صاحب کیا حالت کیا تھی؟ بڑے بڑے علماء ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتے تھے لیکن عوام میں آ کر بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک روز صبح صادق کے وقت پورے بغداد کے گلیوں میں چکر کاٹتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں آج عشاء کے بعد عبد القادر جیلانی کا بیان ہوگا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بیان کرنے والا خود اپنی اشتہار کرتے ہوئے پھر رہے ہیں پیران پیر۔ رات اب لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، آپ کو کہتے ہیں ایسا ایسا مسئلہ اس وجہ سے میں بیان نہیں کرتا، لیکن اب کیا؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ رات میں نبی صلی اللہ ہمیشہ تو ہوتی ہے، لیکن جو جملہ میں نے کل گزشتہ نکالا تھا کہ اس وجہ سے میں عوام میں بیان نہیں کرتا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا عبد القادر جیلانی جاؤ، عوام کو بھی اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ، ان کو بھی علم حاصل کرنے دو، ان کو بھی عمل کرنے کی ترغیبی باتیں کرو۔ میں نے حضور سے فرمایا اے اللہ کے حضور ایسا ایسا مسئلہ، اس وجہ سے میری ہمت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا اپنی زبان کھولو، اپنا منہ کھولو۔ میں نے کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں دیا اور فرمایا تم جو کچھ بیان کرو گے زبان تمہاری ہوگی لیکن باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہر چیز پر عمل کرنے کی توفیق بھی آپ کو ہوگی۔ زندگی بھر وہ بیان کرتے رہے اور کئی یہودیوں کو، کئی نصارہ کو مسلمان بھی بنایا، ان کے بیان کی وجہ سے کئی منافقین اور کئی کم نیچے طبقے کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ وقت کے اولیاء اکرام میں ان کا شمار ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن تکبر نام کی کوئی چیز ان میں الحمدللہ اس وقت بھی نہ تھی۔ رات میں ایک مرتبہ اٹھے، تہجد سے فارغ ہوئے، تسبیح لے کر مراقبہ میں بیٹھے۔ اب شیطان تو شیطان ہے، پیران پیر کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس بھی چلے تو وہ وہاں بھی نہیں چھوڑتا، تو حضرت پیران پیر کو بھی کیسے چھوڑیں گے؟ رات میں افق ظاہر ہوا، آسمان پر روشنی چھائی، نور منور ہوا اور وہاں سے ندا آنے لگی اے پیران پیر عبد القادر جیلانی، تمہاری عبادتوں سے میں خوش ہو کر میں نے آج سے تمہارے اوپر نمازیں معاف کر دی۔ ایسا آفر شاید ہم لوگوں کو ہوتا تو بہت اچھا سمجھ، کب تک کب چھوڑ کو گھر میں بیٹھتے، لیکن وہ تو وہ تھے، کہنے لگے ابو بکر پر معاف نہیں، عمر کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ اکرام کو معاف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف، میں کیا، مجھے کہاں سے معاف ہوں گی؟ چل شیطانی مردود بھاگ جا۔ شیطانی مردود وہاں سے بھاگ گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک جملہ شیطان نے یہ کہا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر تو بڑا عالم بڑا مفتی نہ ہوتا
تو میرے داؤ پیش میں میرے وسوسے میں تو آ جاتا۔ علماء فرماتے ہیں پہلا وار شیطان نے چھوٹا کیا تھا، دوسرا وار بڑا کیا، یعنی میں پن اگر آ جاتا حضرت پیران پیر میں، اسی وقت اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی اور اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا مولود اللہ کے فضل سے میں بچا، میرا علم کسی کام کا نہیں، تیرے داؤ پیش سے مجھے میرا علم نہیں بچا سکتا۔ وقت مکمل ہونے آیا، نام بہت بڑا ہے، کھل کر سیرت بیان کرنے بیٹھوں شاید عصر کی جمعہ بھی پڑھنے ہونا سنگات آخری وقت میں اور عصر شروع میں پڑھنے ہونا، بیانات واقعات بہت ہیں، بس آخری بات شاید 2-3 منٹ آگے بھی ہو سکتے ہیں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، بات مکمل کر دیتا ہوں۔ موت کے آخری لمحات میں ان کی عمر ہوئی 90 سال یا 91 سال، بہت بوڑھے ہو گئے، تب بھی الحمدللہ بہت علم دنیا کو پہنچایا اور بہت لوگوں کو توبہ اور استغفار پر انہوں نے فضیلت دلائی، بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آخری وقت تھا، ان کے 50 بچے تھے، کتنے؟ 50۔ ہمیں 2-3 شادیاں کرے تو علماء کا ہمیں نام رکھتے ہیں، اس کی تاریخ میں صرف 4 شادیاں کرے، ابھی تک عوام میں تذکرہ چلتے کیا مفتی صاحب 4 شادیاں کر دو، کیا مزے اڑاتے ہیں کیا معلوم۔ مولانا الیاس گھمن کی بھی 2-3 شادیاں ہوئی، لیکن انہیں بیچارے مزے میں نام ہمیں رکھتے بڑھتے جو حالت ہے، اور 50 بچے ہیوج پیدا ہوتے ہیں، لیکن محنت کرنے والا ہر تعلق سمجھتے تھے کتنے بچے، اس میں سے 24 خالصتاً لڑکے تھے، 24، باقی کچھ کا انتقال ہو گیا، جو بھی زندہ تھی تو اس میں لڑکیاں تھیں۔ جو 24 لڑکے تھے وقت کے بہت بڑے بڑے علماء اور مفتیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مفتی عبد الوہاب، مفتی عبد الرزاق اپنے نام پر 24 بچوں کا نام رکھتا تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، پورے 24 کو اپنے پاس بلایا، جیسے حضرت یعقوب نے نصیحت کی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، 5 نصیحتیں کی، بہت قیمتی ہیں، اسی پر بیان مکمل ہوگا۔ 5 نصیحتیں کی۔ اب بیٹے کون؟ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء میں شمار، اور پیران پیر اتنے بڑے، ایرا گہرا بچہ ہوتا اس کو نصیحت کرتے سمجھ میں آتے، لیکن وقت کے بڑے بڑے اتنے ہیں تو ان کو بلا کر نصیحت کر رہے ہیں، تو عوام یہ نہ سمجھے نصیحت ان کو ہے ہمیں کچھ نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، نصیحت سب کچھ ان کے واسطے سے ہمیں، ان کو ہے ان کو ماننے، ان کی اور ان کو ماننے والے کے لیے حضرت پیران پیر کے آخری باتیں، آخری 5 نصیحتیں اور آخری 5 وصیتیں اپنے بیٹوں سے فرمایا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اتنے بڑے اولیاء کر سکتے تھے، اصل میں ہم لوگوں کو۔ دوسرا جملہ فرمایا حضرت نے، دوسری نصیحت اور وصیت فرمائی، اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے کبھی نہ ڈرنا۔ 2 باتیں سمجھ میں آئی، شرک نہ کرنا، دوسرا کیا؟ کسی سے نہ ڈرنا۔ اب تیسری 3 نصیحتیں ایک ہی تعلق سے ہیں۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی بھی دفن نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں چاچا؟ کیا پہلی سمجھے، دوسری سمجھے، تیسری بولو۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ نمبر 4، جو شخص جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی بھی داخل نہ کرنا۔ یہ سب کے لیے نصیحت آ گئی، چوتھی سب سمجھ لو۔ 5ویں نصیحت، جو شخص زندگی بھر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی مسلمان نہ سمجھے، وہ کفر میں کب کا کب داخل ہو چکا ہے۔ سمجھے؟ آج ہمیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ فلسطین عنوان 2 جمعہ سے مکمل یہ جمعہ لینے کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ آج کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ ایک پڑھے تو بہت، جمعہ کی پڑھے تو بھیج بہت، عیدین کے پڑھے تو ہم سے زیادہ کوئی مسلمان ایسے نہیں، ایسی ہماری حالت۔ اور فلسطین کی حالت آج کیا ہو گئی ہے؟ وہاں کے لوگ فرماتے ہیں دن میں ہم لوگوں کو 6 نمازیں پڑھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ 5 تو یہ، چھٹی نماز کون سی؟
جنازے کے یا ہم پر بیتے تب بات سمجھ میں آنے والی. صبح کی نماز کی حالت ابھی چچا کیا ہو گئی, دعائیں قنوت پڑھ رہی کر کو لوگوں کا مجمع کم ہو لے کے لوگوں کی زبان سے باتیں ہوئی اچھی لمبی لمبا سوچا کھائے ورنہ نہیں کا. جب سلام پھرنے کے بعد آئیں گے تو بعد میں سورہ یاسین پڑھ کو دعا ہو لے گا تو مجمع اور کم لگے اور زبان سے ادھر ادھر بیٹھنا ہوتا ہے کبھی کبھار عوام میں, تو وہاں وہ جملہ آ جاتا ہے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہو رہی ہے. وہاں کے لوگ اپنا اپنا دیکھ لیں گے چھوڑو تو ہمیں کیا کریں گے. اللہ کا وسیع ان کے لیے دعا کرو. اور آج کون سی شریف ہے بولے ہاں 11ویں تاریخ 11 ربیع الثانی, اس کے تعلق سے میں نے عنوان چیک دیا پیران پیر کو مان کر ان کی باتوں کو بھی ماننا ہمارے لیے بہت ضروری. یہ نصیحتیں پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت مکمل ہوا اور کوئی یوں ہی پیران پیر بن کر نہیں بیٹھتا. پیران پیر یعنی تمام اولیاء کرام کے سردار, ان کو کہتے ہیں پیران پیر غوث اعظم. اور یوں ہی کوئی نہیں بنتا علماء کی ناقدری کر کے, علماء کو انبیاء کے وارثین کو گالیاں دے کر برا بلا بن کوئی نہیں بنتا. ان کے زمانے میں ان کے دو ساتھی تھے, ایک بغداد میں ایک غوث تھے, بڑے ولی تھے, ان کے بارے میں بڑی بڑی کرامتیں اس زمانے میں مشہور اور مقبول تھی. حضرت پیران پیر ان سے ملاقات کے لیے چلے, ان کے ساتھ دو ساتھی جانے لگے کہ جا کر ذرا مل کر آئیں. ان کی نیت حضرت کی تھی ملاقات کروں گا, ادب کروں گا, دعا سلام کر کے آ جاؤں گا. ان دونوں نے کہا, ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک ایسا سوال ان کو کروں گا ولی کو کہ انہیں کیا ان کا بہت بھی نہیں جواب دینے والا. دوسرے نے کہا میں بھی ایک سوال کروں گا لیکن ایسا خطرناک نہیں کروں گا. جب ملاقات کے لیے گئے دونوں کا سوال سننے سے پہلے حضرت نے دونوں کا سوال بھی بتایا, دونوں کا جواب بھی دیا, اور ان میں سے ایک کو کہا جو کہہ رہا تھا ایسا سوال کروں گا انہیں کیا ان کا باپ بھی جواب دیتا نہیں, اس کے بارے میں کہا تیرے اس جملے سے مجھے ایسا لگتا ہے تیرے اندر کفر داخل ہونے والا ہے. وہ وقت کے بڑے عالم بنے لیکن مرتے دم تک موت کے آخری لمحات وہ یہودی یا نصرانی بن کر انتقال ہو گیا. دوسرے میں بدبختی آ گئی, ان کو حضرت نے یہ جملہ ادا کیا, ان کے بارے میں یہ دعا دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے تمام اولیاء کرام کا سردار عبد القادر جیلانی بننے والے, اور ہوا حضرت کو دنیا مان رہی ہے اور قیامت تک جتنے اولیاء قطب و ابدال آئیں گے تمام ان کو اپنا پیران پیر اور صفات رحمۃ اللہ علیہ مانے. اسی لیے کہہ رہا ہوں ہی کوئی نہیں بنتا. بزرگوں کی ناقدری کر کے, ان کی شان میں گستاخی کر کے, اماموں کی ناقدری کر کے, انبیاء کی وارثین مسلمان نہیں بنتے تو پیرانی پیر کہاں سے بننے والے. یہ حضرت کے واقعات, یہ حضرت کے نصائح کچھ ہمارے لیے. وقت مکمل ہوا, ہو کر گیا, معافی چاہتا ہوں وقت زیادہ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر کے 5 نصیحتیں موت تک اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.